یوگا اسلامی تناظر میں۔ السلام علیکم سامعین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ یہ دین اسلام 518 چینل ہے۔ یہ تحریر کن صاحب کی ہے، یہ ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ۔ ناظرین، اسلام نے عقل و روح کو پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت و قوت میں اضافے کے لیے جسمانی ورزش اور کھیل کود کی اجازت دی ہے۔ اللہ پاک نے اہل حق کو ایک طاقتور قوم و ملت بننے کا حکم دیا اور انفرادی طاقت و قوت کی طرف اشارہ بھی کیا۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی من ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ صحیح مسلم کی حدیث کہ اللہ پاک کے نزدیک طاقتور مومن بہتر اور زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ ہر ایک کے اندر خیر ہے، ایسے کاموں کے حریص بنو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ اللہ سے مدد مانگو، عاجز اور مجبور نہ بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں اہل حبشہ کو نیزوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، دونکم یا بنی ارقدہ تعلم یہودان فی دیننا فصحا۔ اے بنو ارقدہ، تم اسے مضبوطی سے تھام لو تاکہ یہود کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے مذہب میں کشادگی ہے۔ متعدد احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑ سواری، تیراکی اور تیر اندازی جیسے کھیل پسند تھے۔ کھیل کود کو اسلام میں جہاں اجازت ہے وہیں حدود شرع سے تجاوز کرنے کی ممانعت بھی ہے، لہٰذا وہ کھیل جو اسلامی احکامات سے ٹکراتے ہیں وہ ممنوع قرار پاتے ہیں، جیسے دوران کھیل سطر کھلی رکھنا، نماز کے اوقات کو ضائع کرنا، کھیل کے شوق میں پیسہ اور صلاحیتیں برباد کرنا، عورتوں کا ضروری پردے کا خیال نہ رکھنا یا پھر مرد و عورتوں کا اختلاط وغیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں اور ایرانیوں کے بیچ اختلاط شروع ہو گیا۔ مسلمانوں میں عجمیت کی سماجی و روایتی جراثیم سرایت کرنے لگے۔ کبوتر بازی، شطرنج بازی، نرد بازی جیسے شوق لوگوں کے درمیان ابھرنے لگے۔ صحابہ کرام نے سختی سے ان لہو و لعب سے منع کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک گھر میں کرایہ دار رہتے تھے، ان کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ نرد کھیلتے ہیں۔ حضرت عائشہ سخت ناراض ہوئیں اور کہلا بھیجا کہ اگر نرد کی گوٹیوں کو میرے گھر سے باہر نہ پھینکو گے تو میں اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ وہ امت جو نبی کی نیابت کے لیے مبعوث کی گئی، جسے خیر امت کا لقب ملا، اس کو گوٹیوں اور نرد جیسے لغویات سے بچانا ضروری ہے۔ حضرات صحابہ کا لہو و لعب کے بارے میں دادگیر کرنا اور حضرت عائشہ کی وارننگ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور اس سے کھیلوں کے سلسلے میں اسلام کے مزاج کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ زمانہ قدیم میں بدھسٹ اور راہب ورزش اور لڑائی کے داؤ پیچ میں مہارت رکھتے تھے۔ تھائی لینڈ، کوریا، چین اور جاپان جیسے ممالک میں کراٹے، کنگ فو اور جوڈو وغیرہ بہت مقبول ہیں۔ ہندوستان کے قدیم اکھاڑوں میں ورزش کے ساتھ ساتھ کشتی لڑنے کی ماہرانہ تربیت دے کر پہلوانوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یوگا کے ذریعے صحت کو بحال رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غرض انواع و اقسام کے کھیل اور ورزشیں الگ الگ ملکوں کے اعتبار سے رائج اور مقبول ہیں۔ جسمانی ورزش کی حیات پر مشتمل یوگا موجودہ صورتحال میں ایک اہم موضوع بن کر ابھر رہا ہے۔ حکومت ہند کی طرف سے پیش قدمی کی بنا پر سال 2015 21 جون کو باضابطہ عالمی یوگا دیوس منعقد کرنے کی مکمل تیاری ہوئی اور اس وقت سے دنیا کے 190 ممالک میں ہر سال یوگا ڈے منایا جائے گا۔
ہندوستان کے صوبوں، ضلعوں، شہروں، قصبوں، پنچایتوں، بلاکوں اور گاؤں کا ہر فرد بلا افتراق مذہب و ملت ہر سال یوگا دیوس منائے گا۔ یہ اس طور پر منایا جائے کہ یوگا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جین، پارسی اور یہود پر مشتمل ہندوستان کی 125 کروڑ آبادی کا عمل ہے اور اس ملک کا کلچر ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ملک کے اسکولوں میں یوگا بطور نصاب شامل ہوگا اور ہر طالب علم کو یوگا کرنا ہوگا۔ اسی بنا پر ملک کے کچھ خاص مذہبی حلقوں میں یوگا کے تئیں مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کبھی یوگا کو مذہب سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے تو کبھی صرف ایک جسمانی ورزش کی حد تک سمجھنے کی صلاحیت دی جاتی ہے۔ کبھی صرف ایک جسمانی ورزش کی حد تک سمجھنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ یوگا سنسکرت لفظ یوج سے نکلا ہے جس کے معنی شامل ہونے اور متحد ہونے کے ہیں۔ یوگا کے معنی ذہنی گہری سوچ کے ذریعہ وحدت کائنات کے پراسرار رازوں تک پہنچنا ہے۔ یوگا کی تقریباً 185 ورزش کی ترکیبیں ہیں۔ یوگا کرنے والے شخص کو یوگی کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتابوں ویدوں اور بھگوت گیتا میں یوگا کی تعلیمات ملتی ہیں۔ یوگا کو ہندوؤں کے مذہبی پیشوا، رشی منی، سادھو سنت اپنے مٹھوں میں ہندو مذہبی عقیدہ کے مطابق اپنے چیلوں کے ساتھ بطور فرض کے روزانہ انجام دیتے ہیں۔ بھگوت گیتا کا 6واں باب فلسفہ یوگا کے لیے خاص ہے۔ اس میں شری کرشنا نے ارجن کو یوگا کے سلسلے میں تفصیل سے سمجھایا اور کہا کہ یوگا درد و تکلیف سے چھٹکارا دلاتا ہے اور یوگا کی مشق کرنے والا یوگی روحانیت الہی کی نعمت سے نفس کا اطمینان پا لیتا ہے۔ ارجن نے شری کرشنا سے پوچھا، تم نے یوگا کے متعلق بتایا، روح کے متعلق بتایا، لیکن انسان کی عقل ہمیشہ بے چین اور مضطرب رہتی ہے۔ عقل مضبوط، ضدی اور پر مقصد ہوتی ہے۔ اس کو ہوا کی طرح خارج نہیں کیا جا سکتا۔ کرشنا نے جواب دیا، یقیناً عقل مضطرب ہوتی ہے اور اس پر گرفت مشکل ہے، لیکن اس کی تربیت ابھیاسا کے ذریعے کی جا سکتی ہے اور خواہشات اور ورگیہ سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ لائٹ آف یوگا صفحہ 20۔ کچھ خاص ترکیبیں جن سے یوگا پہچانا جاتا ہے۔ آسنا یعنی جسم کی خاص ساخت اور بناوٹ اختیار کرنا۔ دھرنا یعنی کسی خاص چیز پر توجہ مرکوز کرنا۔ دھیانا یعنی آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا۔ دھیانا کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک جگہ بیٹھ کر روزانہ متعین وقت پر کیا جائے۔ یوگا کے ماہرین بغیر دھیانا کے یوگا تسلیم نہیں کرتے۔ پرانیاما یعنی روح پر گرفت کرنے کی کوشش کرنا۔ سوریہ نمسکار بہت اہم مانا جاتا ہے۔ یوگا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشرق کی جانب آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورج کو پرنام و آداب بجا لائے۔ BKS اینگر نے ویدوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ پرانیاما سے جسم اور عقل کی تمام ناپاک چیزیں خارج ہو جاتی ہیں اور مقدس آگ کے شعلے انہیں توانائی اور رانائی کے ساتھ پاک کر دیتے ہیں۔ تب ایک شخص دھرانا اور دھیانا کے قابل ہوتا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے طویل مدت درکار ہوتی ہے۔ یہ تفصیل بھی لائٹ آف یوگا صفحہ 461 سے لی گئی ہے۔ یوگا میں کیے جانے والے ورد۔ مشاق یوگی دوران یوگا اور اس کے ختم پر کئی شلوک کا ورد کرتے اور گاتے ہیں۔ ان میں اہم ترین شلوک جو سنسکرت میں ہیں ان کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ یہ ہے اس کا، میں نہ عقل ہوں نہ سوچ، میں نہ سن سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں، نہ سونگھ سکتا ہوں نہ دیکھ سکتا ہوں، میں روشنی اور ہوا میں اپنے آپ کو نہیں پاتا ہوں، نہ زمین پر نہ آسمان پر، میں نعمتوں کی نعمت ہوں، میرا کوئی نام نہیں، میری کوئی زندگی نہیں،
میں سانس نہیں لیتا ہوں، نہ کوئی مقدس کلمات ہیں، نہ عبادات، نہ علم ہے نہ معلوم، کسی شے نے مجھے ڈھالا نہیں، میرا کوئی جسمانی خروج نہیں، میں نہ غذا ہوں نہ کھانا، اور نہ کبھی میں نے کھایا ہے، میں خیالات اور مسرت ہوں، اور آخر میں کرم میں مل جاؤں گا، میں غیر مجسم ہوں، میں احساسات میں رہتا ہوں لیکن وہ میرا مسکن نہیں۔ یہ بھی لائٹ آف یوگا صفحہ 32 اور 33۔ ان اشلوکوں میں خودی اور خودی کا انکار، تمام عبادات اور مقدس کلمات کا انکار، علم اور تعلیم کا انکار شامل ہے۔ اس میں اپنے آپ کو نعمت و کرم گردانا جاتا ہے، آفاقی روح میں مل جانے کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں ایمانیات اور اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں اور خالق و مخلوق کے فرق کو ختم کرتی ہیں۔ اس میں حلول، تجسیم اور انکار رب جیسے کفریہ کلام شامل ہیں۔ یوگا کی تعریف، اس کے ارکان اور اس میں کیے جانے والے اعمال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یوگا ایک خالص ہندو مذہب کا حصہ ہے اور اس کی جڑیں ہندو تعلیمات سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو مت کی دھارمک شخصیتیں و مذہبی پیشوا اور ہندو احیاء پسند تحریکات دراصل یوگا کے توسط سے ورن آشرم کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، نسلی طبقاتی تفریق کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ ہندو مت کو قومی و عالمی سطح پر ایک عظیم کامیاب نظام زندگی کے طور پر غالب کرنے کی کوشش میں ہیں۔ مذہب اسلام عقائد، معاملات، معمولات اور زندگی کے ہر شعبے میں کلی یا جزوی طور پر کفر و شرک کے عناصر کا ایک باریک بینی سے خاتمہ کرتا ہے اور کسی بھی تہذیب و تمدن کے اجزاء کو کفر و شرک سے پاک صاف کر کے اپنے اندر ضم کرنے کی وسعت رکھتا ہے۔ اسلام دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلا اور جہاں بھی پہنچا وہاں کے مقامی معاشرات تمام باطل و لغو رسم رواج، طور طریقوں اور عادات و اطوار کا خاتمہ کر کے مقامی سماج کو اپنے اندر شامل کیا۔ دور حاضر کی آنکھوں کا خیرہ کر دینے اور قلب و ذہن کو ظاہراً متاثر کر دینے والی کسی بھی قدیم و جدید تہذیب کو جو اسلام سے متصادم ہو اپنانے اور اس پر عمل کرنے سے منع کرتا ہے۔ قرآن کریم نے حرام کاموں کے تدارک کے لیے ابتدائی مراحل میں ہی بندش لگا دی اور ڈانٹ کے ذریعے پابندی عائد کر دی۔ اہل ایمان کو کفر و شرک اور لغو و باطل سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے مختلف انداز میں تحذیر کے ساتھ تخاطب فرمایا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی مت جاؤ، وَاجْتَنِبُوا، اجتناب کرو، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا اسی کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت، ترغیب، ترہیب، تنبیہ اور ندا کا ولولہ انگیز مشفقانہ انداز اپنایا، لہو و لعب کی چھوٹی بڑی چیزوں اور بے فائدہ و حرام باتوں کے خاتمہ کا دو ٹوک فیصلہ سنایا، اور رجوع اللہ، توبہ و اصلاح، تقوی و مغفرت کی طرف بلا کس توقف کے لپکنے اور دوڑنے کی ترغیب دی۔ محسن امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے منع فرمایا: تشبہ بالکفار، تشبہ بالنساء، تشبہ بالرجال، یعنی کوئی مومن کافر کی مشابہت اختیار نہ کرے، کوئی مرد کسی عورت کی مشابہت اختیار نہ کرے اور کوئی عورت کسی مرد کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ ایک عورت کو دیکھا جس کی چادر میں صلیب کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی ڈانٹا کہ یہ چادر اتار دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کپڑوں کو دیکھتے تو پھاڑ ڈالتے۔ مسند احمد کی روایت۔
قرآن کریم میں اللہ پاک کی ترغیب و ترہیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کرام کا عمل اس بات کی طرف مشیر ہے کہ کفار کے طور طریقے، رسم و رواج، مخصوص مذہبی اسٹائل و انداز کی تقلید کرنا اور کفر سے بھری اصل نوعیت کو بغیر زائل کیے کسی کی پیروی کرنا کفار کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ مسلم معاشرے کے باشعور، تعلیم یافتہ، دیندار اور اسلام پسند لوگوں کے درمیان آج یوگا موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ کچھ نام نہاد مسلم رہنما اسے محض ایک ورزش کا نام دے رہے ہیں، بعض حضرات اسے مکمل طور پر شریعت کے خلاف گردان رہے ہیں، اور کچھ لوگ یوگا میں استعمال ہونے والے کفریہ و شرکیہ کلمات کو مستثنی کر کے جواز کے قائل ہیں۔ بعض تعلیم یافتہ مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ یوگا صحت کے لیے مفید ہے، تو پھر اسلامی حلقوں سے اس کی ممانعت کے سلسلے میں کیوں آوازیں آ رہی ہیں؟ کہ اسلام اتنا تنگ نظر ہے کہ اپنے پیروکار کو جسمانی ورزش سے منع کر کے ان پر تحدیدات عائد کرتا ہے، اور بعض گوشوں سے تو یوگا کے متعلق فتووں پر تنقیدیں بھی جاری ہیں۔ واضح رہے کہ ملیشیا کے مفتیان کرام نے یوگا کے خلاف فتویٰ جاری کر کے وہاں مسلمانوں پر روک لگا دی ہے، اور فتویٰ نافذ العمل بھی ہے، تاہم چند سیاسی لوگوں نے مخالفت کی ہے۔ یوگا کی حیات قضائیہ یعنی ورزش کے معمولات ڈنڈ بیٹھک کی حد تک اس کی اصل سے علیحدہ کر کے شریعت کا حکم اگر معلوم کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مفتی و عالم یقیناً ورزش کے زمرے کی حد تک اسے جائز قرار دے گا، لیکن صرف ورزش کی حد تک فنی بنیادوں پر حاصل شدہ اجازت نامہ کی وجہ سے یوگا میں بے شمار مخفی، مشتبہ، مشکوک باتوں اور کفریہ و شرکیہ واضح دلائل کی موجودگی میں یوگا کی ممانعت کا حکم بھی ناقص اور مہمل نہیں سمجھا جائے گا۔ یوگا کی وکالت کرنے والوں کا استدلال یہ ہے کہ ہندو عقائد کی نفی اور اشلوک کے ورد کو چھوڑ کر صرف جسمانی ورزش ممنوع نہیں ہے، کیونکہ اسلام علاقائی اور بیرونی مفید کارآمد باتوں کو اپنے اندر ضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کی نیک نیتی کے پیش نظر یوگا کو جائز قرار دینے والوں نے یہ فیصلہ کیا ہو، لیکن یہ خیال رہے کہ کسی پیچیدہ مسئلے کو کاٹ چھانٹ کر اس کے ٹکڑے اور ذرے ذرے کر کے ایک ہلکے عنصر کو لے کر جواز کا حکم صادر کرنا دوربینی سے الگ نجی فیصلہ قرار پائے گا۔ ٹھیک ہے کہ یوگا ورزش کی حد تک جائز ہے، تاہم یہ مفضی الی الکفر و شرک بھی ہے۔ دھیرے دھیرے یہی عمل یوگا سے الفت پیدا کر دے گا، لوگ یوگا کے سارے ارکان سے دلچسپی لینا شروع کر دیں گے، یوگیوں کے مٹھوں اور کیندروں میں جا کر یوگا کے ذریعے سارے کفری اعمال انجام دیں گے، یہاں تک کہ آنے والی نسل جب مسلمانوں میں رائج یوگا کو پائے گی تو انہیں اس وقت یوگا ایک اسلامی کلچر کی شکل میں نظر آئے گا، اور اس کے کبھی مذموم ہونے کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہو جائے گی۔ غرض مسلم معاشرہ کا ایمان و کفر و شرک کی پیروی میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن انہیں اس کا احساس بھی نہ ہوگا۔ اس وقت نہ کوئی داعی، عالم اور مصلح کی بات اثر کرے گی اور نہ خود کا ضمیر ملامت کرے گا۔ قلب و ذہن پر کفر کے دبیز پردے پڑ جائیں گے۔ زہر چاہے تھوڑی مقدار میں ہی کیوں نہ لیا جاتا رہے، وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا، اور جس میں خاموشی سے سرایت کرتے ہوئے موت کے منہ میں دھکیل دے گا۔ یہی معاملہ ایمان و کفر کا ہے۔ لا علمی اور انجانے میں ایک مومن اگر کفر کی چند یا بعض باتوں کو قبول کرتے رد کفر کے جذبہ کو کھو بیٹھے اور ایمان و کفر کے فرق کو اپنی فکر و نظر سے اوجھل کر دے، تو پھر ایمان پر کفر پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مومن کو ہر کافرانہ دعوت و عمل جازب نظر آنے لگتے ہیں۔ تحریر از مفتی محمد فیاض قاسمی، سمستی پور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اجازت چاہتے ہیں